بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام ای رب انی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں سفارش کرتے ہیں آدمی کی۔ روزہ کہتا ہے اے میرے رب، میں نے اس کو روکے رکھا کھانے سے اور خواہشات سے دن بھر، پس آپ سفارش قبول کریں میری اس کے حق میں۔ اور قرآن کہتا ہے میں نے روکے رکھا اس کو سونے سے رات میں، پس آپ سفارش قبول کریں میری اس کے حق میں۔ پھر دونوں کے دونوں کی سفارش قبول کر لی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں روزے کی اور تلاوت کی خاص فضیلت آئی کہ یہ قیامت کے دن آدمی کی سفارش کریں گے، اور ظاہر ہے جس کے سفارشی جتنے زیادہ ہوں گے اتنا ہی اس کا اعزاز و کرام زیادہ ہوگا۔ کسی کی سفارش اس کی عبادات کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ اس کی اولاد کر رہی ہے، اس کے ساتھ حج کرنے والے کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ نیک صالحین کر رہے ہیں، تو جتنے بھی کسی کے سفارشی زیادہ ہوں گے اتنا ہی اس کا مقام اونچا اور بلند ہوگا۔ تو یہاں دو سفارشیوں کا تذکرہ، روزے بھی سفارش کریں گے اور قرآن بھی سفارش کرے گا۔ قرآن سے مراد جو قرآن ہم تلاوت کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن یہ اللہ کی وصف ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کلام جو ہے یہ قرآن اس کا نام ہے، اور جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یہ قرات جو ہے یہ قیامت کے دن سفارش کرے گی۔ اب یہ کہ یہ سفارش کیسے کریں گے، یہ سوالات انہی کے ذہنوں میں ہیں جن کو سفارشیوں کی ضرورت نہیں۔ جن کو ضرورت ہوتی ہے وہ اس پر توجہ دیتے ہیں کہ میں تلاوت کر لوں، میرا سفارشی بن جائے۔ کس طرح بنے گا یہ اللہ جانتے ہیں، کہ میں نے جو تلاوت کی ہے یہ میری سفارش کیسے کرے، اور اس پر سوال و جواب بھی لوگ کرتے ہیں، کیونکہ بہت ساروں کی عادت قیل و قال، سوال و جواب کے ذریعے
خود بھی قرآن سے اور دین سے دور رہنا، دوسروں کو بھی رکھنا، جیسے وہ پیدا ہی اس کام کے لیے ہو کہ جی قرآن سفارش کرے گا، کیسے کرے گا؟ اللہ کے سچے پیغمبر کی پاک اور مبارک زبان سے جب آ گیا کہ یہ سفارش کرے گا، بس کافی ہے، اس سے آگے ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ اور بعض علماء نے جواب دیا ہے، وہ بھی احادیث میں آ رہا ہے، احادیث کو سامنے رکھ کر ہی، قرآن پاک کی آیات کو سامنے رکھ کر ہی، کہ یہ جو ہم تلاوت کرتے ہیں، یہ تو تلاوت کی زبان سے حروف الفاظ نکل گئے، یہاں پر ان کا کوئی جسم نہیں ہے، لیکن کل قیامت کے دن اور قبر میں یہ ایک جسم اور مونس، انس پہنچانے والا اور تسلی دینے والے انسانی یا فرشتے کی شکل میں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ سے قبر میں بھی سفارش کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے حشر میں بھی سفارش کرے گا۔ تو یہ ایک واضح جواب موجود ہے، اور اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ ہمیں اس تحقیق میں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ نعمل ولا نحقق، ہم تو عمل کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اس قسم کی تحقیقات کے لیے نہیں آئے۔ کل قیامت کے دن جائیں گے، یہ تحقیقات خود ہی ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ اس لیے توجہ قرآن کی تلاوت کی طرف، روزے رکھنے کی طرف، نیک اعمال کی طرف دینی چاہیے کہ کل قیامت کے دن یہ چیزیں کام آنے والی ہیں، سوال و جواب، قیل و قال یہ کام آنے والا نہیں۔ حق تعالی شانہ احادیث کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین۔